السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کا نیا انکشاف ہے حکومت گرانے کے متعلق، کیونکہ ان کی حکومت کی آج پہلی برسی ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے۔ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دے رکھا ہوا ہے کہ انتخابات 14 مئی تک ہونے ہیں، اور انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو پیسے 21 ارب روپے سیکیورٹی اور جو چیزیں الیکشن کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اس پر وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا ہے۔ اور ایک اور معاملہ ہوا ہے، اب عمران خان صاحب کو ایک نئی چیز جو ہے وہ مل جائے گی، ظاہر ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب کھیلیں گے۔ کہتے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، جس طرح انہوں نے امریکن سائفر والے معاملے کو کھیلا تھا، اب اسے پیچھے ہٹ گئے۔ آج بھی انہوں نے جب وہ انکشاف کیا تھا تو اس میں انہوں نے وضاحتیں دی تھیں کہ دیکھو جی انکل سیم، میں نے آپ کے اوپر الزام لگا کر آپ کی توہین کی تھی، اس کی مجھے معافی دے دو، غلطی مارے سے ہو گئی۔ رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی۔ رانا بولے تو ٹھاکر، ٹھاکر بولے تو امریکہ بہادر۔ تو امریکہ بہادر سے عمران خان صاحب روزانہ خطابوں میں معافی مانگ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میری حکومت کے خلاف سازش کہیں اور سے ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اس میں ایک نیا پٹاری میں سے نیا سپ کڈیا بھی نواں، اور ایک اور عمران خان صاحب کو کھیلنے کے لیے جو چیز ملی ہے وہ ایک جو ایس ایچ او وزیر آباد کے جن کی ڈیوٹی تھی جس دن عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس 3 نومبر کو اس ایس ایچ او وہ جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب جب آج میں خطاب عمران خان صاحب کا سن رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا ذکر بھی کیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو مرزا بھٹو کی طرح پہلے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، زمان پارک میں پوری رات آپریشن ہوتا رہا، اس کے بعد ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں، اور جوڈیشل کمپلیکس سے یاد آیا کہ انہوں نے پھر طلب کر لیا عمران خان صاحب کو، اسی عدالت نے، توشہ خانہ والی، جس عدالت کے ایک اریسٹ وارنٹ نے عمران خان صاحب کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ جو قوم کو روزانہ لیکچر دے رہے تھے کہ جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک ریاست مدینہ کے طرز کا نظام یہاں پر نافذ نہیں ہوگا، جب تک سنگاپور کا آج کل نام نہیں لیتے، جب تک ڈینمارک کی طرح انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی، تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تب تک معاشی اور سیاسی بحران ختم نہیں ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کے ان سارے دعووں کو ایک اریسٹ وارنٹ نے ایکسپوز کر دیا۔ اب عمران خان صاحب کو وہ مل گئی ایک اور لاشوں سے کھیلنے کا۔ عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو ایک ڈاکٹر رضوان FIA کے ڈائریکٹر تھے جو شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کے مقدمہ کی تفتیش کر رہے تھے۔ وہ بیچارے مریض تھے کینسر کے، ان کو بھی اٹیک ہو گیا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے جلسوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس کا خود نوٹس لیں۔ اور چیف جسٹس صاحب مطلب معشوق پکارے اور عاشق جو ہے وہ جواب اس کا نہ دے، ریسپانس نہ کرے تو ممکن نہیں تھا۔ چیف صاحب نے اس کو نوٹس لے لیا تھا۔ یعنی سیاسی جلسوں میں کی جانے والی تقریر کے جی اپنی انویسٹیگیشن رکوا رہے ہیں، یہ تبادلے کر رہے ہیں افسروں کے، اور چیف صاحب نے تبادلے رکوا دیے تھے، اور بعد میں پھر وہ تبادلے ہو بھی گئے، جس طرح ڈوگر صاحب کا تبادلہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو بہرحال تو اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ جو خبر آج میں دیکھ رہا تھا، جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ جو انسپیکٹر تھے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے کزن کا کہنا ہے کہ ان کو ہوا ہے ہارٹ اٹیک۔ ان کے میں خبر ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے رکھی تھی نکال کر، کاغذ زیادہ ہوتے ہیں، کاغذوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان پر حملے کا تفتیشی افسر یہ تفتیش کر رہے تھے، انیشیل تفتیش جو تھی۔ اب انیشیل تفتیش کیا ہونی تھی؟ عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تو عمران خان صاحب پورا ریجن کراس کر کے لاہور پہنچ گئے تھے، یعنی نہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، نہ میڈیکل رپورٹ، نہ متعلقہ پولیس کو عمران خان صاحب کے جو زخم ہیں وہ دیکھنے دیے گئے، نہ متعلقہ ڈاکٹر جو ظاہر تھانہ حدود ہوتی ہے، بھائی علاقہ ہوتا ہے تو، لیکن انیشیل بیچارے انویسٹیگیشن جو کر رہے تھے ان کا بتایا گیا کہ جی وہ اپنا انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا نام میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، عامر شہزاد صاحب، آج گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے وہ انتقال کر گئے۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے، میں نے پہلے جیسے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب کو حملہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے کم از کم وزیر آباد سے لاہور کی ڈرائیو ہے، 2 گھنٹے، اگر ڈاکو ڈاک بھی نکلو تو بھی 2 گھنٹے، اس سے 2 گھنٹے تو آج کل گجرانوالا سے لگ جاتے ہیں۔ GT روڈ پورا شہر ہے، GT روڈ لاہور، اپنا گجرانوالا سے لاہور تک۔
تو بہرحال عمران خان صاحب وہاں سے شوکت خانم آئے، وہاں آ کر انہوں نے علاج کروایا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، مگر اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں جی قاتل 3 تھے، گولیاں مجھے 3 لگی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر فیصل جو تھے ان کے اپنا فیصل سلطان صاحب عمران خان صاحب کے سی او ہیں جو شوکت خانم کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں گولیاں نہیں تھی، ذرات تھی، ذرات، یعنی وہ اگر گولی بھی ہے تو وہ اگر سپلٹ ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، یا جس لوہے میں لگتی ہے تو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال تو وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں، عمران خان صاحب نے نئے انکشافات کیے ہیں، اور توشہ خانہ والا معاملہ بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اب عمران خان صاحب نے جو نئے انکشافات کیے ہیں، خطاب تھا، لمبا چوڑا خطاب تھا، اس میں انہوں نے 1 سال کا وائٹ پیپر جاری کیا تھا۔ جہاں تک وائٹ پیپر کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، حالات جو اس وقت تھے عمران خان صاحب کو گھر بھیجتے ہوئے 2022 9 اپریل 2022 کو، آج وہ نہیں ہے، آج اس سے زیادہ خراب ہیں، حالات بالکل بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ظاہر حکومت یہ ذمہ دار ہے اس کی، ابھی حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی عمران خان خراب کر کے چلے گئے تھے، آپ کو 1 سال ہو گیا، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھائی عمران خان صاحب جو کھیل کھیل رہے تھے، جس طرح ملک کو چلا رہے تھے، $3 ارب عمران خان صاحب نے بلا سود قرضے دے دیے تھے، اور وہ قرضے دیے گئے تھے کہ صنعتیں جو ہیں وہ کورونا میں ذرا بہتر ہوگی، بحال ہوگی۔ انہوں نے صنعتیں چلانے کے بجائے، لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا صنعت کاروں نے، اور وہ $3 ارب جو تھے وہ اپنے قرضے جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگیاں کر لی، لوگ بے روزگار ویسے ہی ہوئے، کوئی حساب کتاب نہیں تھا، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ملک ریاض صاحب کو 50 ارب روپے دے دیے پاکستان کے خزانے کے۔ وہ اگر ڈالر اور پاؤنڈ کے ریٹ پہ دیکھیں تو آج وہ تو 50 نہیں ہوں گے، وہ آج تو 60-70 ارب بن چکے ہوں گے، وہ ان کو واپس انہوں نے عمران خان صاحب نے کر دیے۔ تو آج عمران خان صاحب نے باقی ساری باتیں وہی کی ہیں، باقی وہی پرانا راگ تھا، مجھے مردہ بھٹو کی طرح قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میرے خلاف سازش جو ہے اس میں عمران خان صاحب نیا کبوتر لے کر آ گئے۔ عمران خان صاحب کو میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی اپنا مداری کی طرح ابھی نکالتا ہوں تو جس کو کہتے ہیں پنجابی نماز سب پکڑنا، تو عمران خان صاحب کا یہ ٹوپی سے نیا کبوتر نکالنے والا، اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو ہے مدار پنا اس کے عاشق ہیں، بھائی ان کی مرضی ہے لوگوں کی، لوگ ٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں عمران خان صاحب کو، غور سے سنتے ہیں۔ تو جو ہوا، عمران خان صاحب نے آج نیا انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ، یعنی مشرق وسطیٰ، یعنی ہمارے کسی عرب ملک کے کسی دوست نے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جناب آپ کے خلاف قمر جاوید باجوہ سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا، آج مجھے نکالا گیا، میں صرف ڈائری لے کر گیا تھا۔ بڑا کمال ہے، ایک عمران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب کچھ نہیں ملا عمران خان صاحب کے اوپر تو فلاں مقدمہ بنا لیا۔ تو کسی نے بنایا ہے، جتنے عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات یا الزامات ہیں جو کہ ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹس نے چلنے نہیں دیے، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہی روک دیے گئے۔ اب توشہ خانہ والا معاملہ ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا بھائی، عدالت بلاتی ہے، عمران خان صاحب بڑی عدالت میں چلے جاتے، بڑی عدالت روک لیتی ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب کو پرسوں 11 کو بلایا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کے لیے کہا جاتا کہ جی عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں ملا ان کو تو بلین ٹری لے کر آ گئے۔ اچھا عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی تو BRT لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی تو معلوم جبا لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی تو گندم اسکینڈل لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی تو چینی کا اسکینڈل لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی تو کورونا کا اسکینڈل لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی اپنا اسکینڈل نہیں ملا کرپشن کا تو ہیرو کے ہار لے کر آ گئے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں ملا تو گھڑیاں لے کر آ گئے۔ یعنی اربوں، اور پھر عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا تو ملک ریاض والا معاملہ لے کر آ گئے۔ کھربوں روپے کے کرپشن کے درجنوں اسکینڈلز گنوا کر عمران خان صاحب کے نمائندے، عمران خان صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملتی تو اس لیے یہ اتنی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، یہ والی چیزیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے گلف کے مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ نے بتایا کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں سازش۔ اس سے پہلے اور یہ انہوں نے جب تب بتایا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے معاملات بن رہے تھے،
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک بار نہیں 20 بار کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے تو مارچ 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. پھر اس سے پیچھے چلے گئے کہ جی مجھے تو نومبر 2020 میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سازش جو تھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے یہ سازش رچی تھی. شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن کے لیے تیار ہو گئے تھے اور نواز شریف تیار نہیں تھے. مان لیتے یہ کہ سازش قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے رچی تھی. تو پھر عمران خان صاحب تو اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی اور میں نے کہا تھا لامحدود مدت کے لیے تا حیات میں وزیر اعظم تم آرمی چیف. تو باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن وہ قبول نہیں کی تھی. تو اگر معاملہ صرف ایکسٹینشن کا ہوتا, اگر نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن کی لالچ دے کر یہ تحریک عدم اعتماد لائی ہوتی, کیونکہ نواز شریف صاحب تو تحریک عدم اعتماد کے دوسرے کردار تھے. تحریک عدم اعتماد کا بڑا کردار تو آصف زرداری ہے جو 2019 سے کہہ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جا سکتا ہے. میں نے حساب کتاب لگایا ہوا ہے. میاں صاحب مان نہیں رہے تھے. جب میاں صاحب مان گئے تو تحریک عدم اعتماد آ گئی, معاملہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ کے میرے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, اور پھر وضاحت کرتے ہیں امریکہ بہادر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ جی میں نے آپ کے متعلق جو باتیں کی ہیں مجھے اس کی معافی دے دو, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. سازش پاکستان سے ہوئی تھی اور مرکزی کردار قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. ان کے اعلیٰ کار وہاں پر بنے تھے, کیا نام ہے ان کا, حسین حقانی صاحب. انہوں نے جا کر امریکہ کو کہا تھا کہ جناب عمران خان آپ کے لیے خطرناک ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کا فرما بردار ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کا فرما بردار ہے, لہٰذا عمران خان صاحب کو نکال دو اور باجوہ صاحب کو اپنا بندوبست کر لیں گے وہاں پر, اور آپ عمران خان آپ کا مخالف ہے تو اس کو نکال دو. تو یہ سازش ہوئی تھی. نہ روس کے دورے کا ذکر, ایک سال تھا نا تو پورا دیتے نا, اوور ویو دیتے, پورا بتاتے کہ جی کس طرح ہوا تھا, مجھے کیسے نکالا گیا. نہ روس کے دورے کا ذکر, نہ روس سے تیل سستا خریدنے کا ذکر, نہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر کہ جی مجھے امریکہ نے میرے سے فوج مانگی تھی افغانستان میں, نہ اس کا ذکر, کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جی مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے نکالا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو اس وقت منانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کو یہ لابنگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب زلمے خلیل زاد ہو گئے, دوسرے اربوں کہہ رہا ہوں, کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, لاکھوں ڈالر لگ رہے ہیں امریکہ میں. عمران خان صاحب صرف امریکہ بہادر کو راضی کرنے کے لیے, منانے کے لیے کہ بھئی میں آپ کا وفادار ہوں. اب جو دوسرا توشہ خانہ کا معاملہ ہے, توشہ خانہ کے معاملے میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے, اور ان کی طلبی جو ہے وہ ہے 11 کی, پرسوں کی. جج صاحب ظفر اقبال صاحب انہوں نے طلب کیا ہے, پہلے بھی طلب کیا گیا تھا, نہیں گئے تھے تو اب دوبارہ طلب کیا جا رہا ہے. یہ توشہ خانہ کا وہ ریفرنس ہے, وہ مقدمہ ہے جو چل رہا تھا اور اسٹیج اس کی آ گئی ہوئی تھی فرد جرم عائد ہونے کی. پھر عمران خان صاحب کو 18 مارچ کو کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ ناقابل ضمانت ان کو لے کر آیا جائے. پھر عمران خان صاحب متعلقہ عدالت گئے کہ جی اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ اپنا معطل کر دیں, میں پیش ہو جاؤں گا, نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ جی اریسٹ وارنٹ جو ہے معطل کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 بار ریفیوز کرنے کے بعد, مسترد کرنے کے بعد, چوتھی بار کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اریسٹ وارنٹ معطل ہو گئے, عمران خان صاحب پیش ہو جائے. لیکن اس سے پہلے 14 مارچ کو پولیس جو ہے لاہور کی, اسلام آباد پولیس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچی. زمان پارک آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں عمران خان صاحب نے اریسٹ وارنٹ کے اوپر حملہ کروایا, پولیس کے اوپر ڈنڈا بردار. وہ خاص طور پر وہ جو پراپر جتھے تھے جن کے لیے کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں جس طرف اشارے گئے ہیں, وہ جتھے تھے پراپر عمران خان صاحب نے وہاں بلا رکھے ہوئے تھے. ان جتھوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے پولیس کو پٹوایا, پیٹرول بم چلائے, گلیلے چلوائیں, ڈنڈے چلائے, پتھر چلائے, اور دکھا دیا کہ میں کسی عدالت کو نہیں مانتا, میں کسی قانون کو نہیں مانتا, میں کسی آئین کو نہیں مانتا. اور آج بیٹھ کر لیکچر دے رہے تھے کہ جی مجھے تو میرے وکیلوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنا اسمبلی توڑ دیں گے تو 90 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات مل جائیں گے, مل جانے چاہیے, انتخابات ہو جانے چاہیے 90 دن کے اندر انتخابات. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خود آئین کو مانے, قانون کو مانے, نہ کسی عدالت کو مانے, نہ کسی جمہوریت کو مانے, نہ کسی پارلیمنٹ کو مانے, نہ کسی کے مینڈیٹ کو مانے, اور وہ کہیں کہ جی آئین کے تحت چلتے ہوئے مجھے وہ سہولتیں ملیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ بوئیں گے.
حکومت غلط کر رہی ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، حکومت غلط کر رہی ہے، لیکن جو بویا ہے نا عمران خان صاحب نے، وہ کاٹنا انہوں نے ضرور ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پرسوں عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن اب نیا عمران خان صاحب جو ہے وہ کبوتر یا نیا سپ کٹ کے لے آئے نے کہ جی مجھے پہلے پتہ تھا، مجھے اس وقت پتہ چلا جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اور مجھے یہ بات بتائی مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ نے کہ باجوہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔